حضرت داؤد نے اپنی شجاعت سے ظالم جالوت کو شکست دی تو بنی اسرائیل نے طالوت کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ وعدہ یہ تھا کہ جالوت کا سر لانے والے کو آدھی سلطنت اور شاہی بیٹی کا رشتہ ملے گا، لیکن جب وقت آیا تو طالوت کے دل میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے حضرت داؤد کی ظاہری رنگت اور ان کی آنکھوں کے بارے میں نازیبا بات کہی اور رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد کی غیرت ایمانی نے اسے گوارا نہ کیا اور انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ اگر بادشاہ کا یہ رویہ ہے تو میں بھی یہ شادی نہیں کروں گا۔ تاہم کچھ روایات کے مطابق بالآخر طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دے دی اور آدھی سلطنت بھی سونپ دی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ جب طالوت نے دیکھا کہ اس کا اپنا لشکر اور عوام حضرت داؤد کی محبت میں گرفتار ہیں تو اس کے دل میں تخت چھن جانے کا خوف پیدا ہوا۔ اسی خوف نے حسد کی آگ بھڑکائی اور اس نے حضرت داؤد کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ کر لیا۔ حضرت داؤد گوشہ نشینی اختیار کر کے ایک پہاڑ کے قریب مسجد بنا کر عبادت الہی میں مگن ہو گئے۔ ان کے ساتھ 70 عابد بھی تھے۔ بنی اسرائیل کے کچھ شر پسندوں نے طالوت کو اکسایا کہ اگر ان عابدوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ طالوت ایک بھاری لشکر لے کر رات کی تاریکی میں اس پہاڑ پر پہنچا۔ اس نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور مسجد میں داخل ہو کر سب کو قتل کرنا چاہا، لیکن الہی تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پورے لشکر پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ طالوت خود بھی بے خبر ہو کر سو گیا۔ جب حضرت داؤد مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ ان کا دشمن ان کے قدموں میں بے ہوش سو رہا ہے۔ حضرت داؤد نے بدلہ لینے کے بجائے ایک سبق آموز طریقہ اپنایا۔ انہوں نے طالوت کی اپنی تلوار لی، اسے ایک پتھر پر اتنی قوت سے مارا کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر وہ تلوار طالوت کے سینے پر رکھ دی اور پاس ایک تحریر لکھ کر چھوڑ دی: اے طالوت، یہ تیری وہی تلوار ہے جس سے میں نے پتھر کا سینہ چاک کر دیا۔ اگر میں چاہتا تو تیرے پیٹ کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا، مگر میں نے تجھے زندگی دی۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لے، ورنہ آخرت میں گناہگار ٹھہرے گا۔ جب صبح طالوت کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی تلوار اور وہ خط دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ وہ خوف اور شرمندگی کی حالت میں وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس چلا گیا۔ پشیمانی کے کچھ عرصے بعد طالوت پر دوبارہ شیطانی غلبہ ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں حضرت داؤد اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیں۔ اس بدبخت گروہ نے مسجد میں گھس کر ان 70 عابدوں کو شہید کر دیا، لیکن حضرت داؤد اس رات اتفاقاً مسجد سے باہر تھے اور محفوظ رہے۔ جب طالوت کو معلوم ہوا کہ بے گناہ عابد مارے گئے اور اصل مقصد پورا نہ ہوا تو وہ شدید صدمے اور پچھتاوے میں ڈوب گیا۔ اس نے معافی کے لیے قاصد بھیجے، مگر حضرت داؤد نے فرمایا کہ جب تک وہ میدان جنگ میں جا کر ہر شہید عابد کے بدلے ایک کافر کو قتل نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ طالوت اسی پشیمانی میں معرکہ جنگ میں نکلا۔ ابھی مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ دشمن کا ایک تیر اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد حضرت داؤد نے اس کی بیٹی سے باقاعدہ نکاح کیا اور پوری سلطنت کے وارث بنے۔ الہی تعالیٰ نے انہیں صبر کے بدلے بادشاہی بھی دی اور نبوت کا تاج بھی پہنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تخت نشینی کے 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی۔ الہی تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت اور دبدبا دیا کہ بڑے بڑے سلاطین ان کے نام سے لرزتے تھے۔ اللہ نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور عدل و انصاف کا حکم دیا۔ آپ کو ایسی خوش الحان آواز عطا کی گئی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو فضا میں اڑتے پرندے تھم جاتے، بہتا پانی رک جاتا اور پہاڑ وجد میں آ کر آپ کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے۔ تلاوت کے وقت آپ کی آواز اتنی مسحور کن اور پر اثر ہوتی تھی کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے۔ آپ کا دوسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ الہی تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ آپ کو آگ میں لوہا گرم کرنے یا ہتھوڑے چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ آپ اپنی انگلیوں سے لوہے کو موڑ کر کڑیاں بناتے اور بہترین زرہیں تیار کرتے تھے۔ آپ ایک زرہ 400 درہم میں فروخت کرتے۔ اپنی محنت کی کمائی کو آپ 3 حصوں میں بانٹتے، 200 درہم مساکین اور درویشوں کے لیے، 100 درہم اپنے رشتہ داروں کے لیے،
100 درہم اپنی ذات اور عبادت کے لیے۔ آپ نے اپنی زندگی کا شیڈول بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، کچھ دن خالص عبادت الہی کے لیے، کچھ دن عوام کی عدالت اور انصاف کے لیے، اور کچھ دن اپنے ذاتی کاموں اور زرہ سازی کے لیے۔ آپ کی یہ زندگی صبر، شکر اور محنت کا ایک عظیم نمونہ تھی۔